بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہتا ہے حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، حضرت کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ حضرت نے فرمایا، بھائی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ نوجوان سوچتا رہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا اگر یہ ممکن نہیں تو پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا رزق کھاتا تھا اور نہ ہی تمہاری بات مانتا تھا۔ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، میں پھر بغیر کھائے زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا، اچھا اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کا ملک ہے، اسی اللہ کی حکومت ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ تو ٹھیک نہیں، لہذا آپ اس زمین و آسمان سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اچھا اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر چوتھی تجویز یہ ہے کہ جب ملک الموت آ جائیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ نوجوان کہنے لگا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتی ہے نہ آگے جا سکتی ہے۔ نوجوان کہنے لگا اس لیے حضرت یہ طریقہ بھی ممکن نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا اگر یہ طریقہ بھی ممکن نہیں تو پانچویں تجویز یہ ہے کہ جب قبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، جیسا کہ آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تم بھی کہہ دینا بغیر اجازت کے کیوں آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں، میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ حضرت فرمانے لگے، اچھا بھائی اگر یہ طریقہ بھی ممکن نہیں تو پھر چھٹی تجویز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن برے عملوں کو کھولا جائے اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو تو تم اس وقت ضد کر کے کھڑے ہو جانا، میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ نوجوان کہنے لگا حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ میں فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میرے دوستو اب لوہا گرم ہو چکا تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا، اے بھائی جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں، ان 6 تجویزوں میں سے کوئی تجویز بھی تیرے لیے ممکن نہیں، تو پھر اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی تو کیسے کر لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نوجوان کہنے لگا حضرت آپ نے میری بہترین اصلاح فرما دی ہے، میں آج سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔